قل آمنت باللہ ثم استقم صدق رسول النبی الکریم۔ محترم سامعین کرام، علماء کرام، مفتیان اعظام، میرے دوستو، بزرگوں، بعد از مغرب یہ پروگرام کا سلسلہ چل رہا ہے اور اللہ کے فضل سے بہت ساری اہم چیزیں حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، سیرت طیبہ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا عملی نظام، پریکٹیکلی ہماری سوسائٹی اور اس کو جس نہج پر ہم نے کھڑا کرنا ہے، اس اعتبار سے یہ بڑی ضروری چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اور ہم جب اپنی معاشرت پر، بازار پر، مسجد پر، خانقاہ پر، سکول اور کالج پر غور کرتے ہیں تو ہمیں ہر چیز اس حدیث کے الٹ نظر آتی ہے۔ جو اللہ کے نبی ارشادات فرما رہے ہیں، ہم اس کے الٹ چل رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، جب الٹ چلیں گے تو پھر کیسے کامیابی حاصل ہوگی؟ جب تک راستہ صحیح نہیں ہوگا، نتیجہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو یہ زندگی کے تمام دائرے، انہیں ہم تب درست کر سکتے ہیں جب ہمیں ان چیزوں کی اہمیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ جس چیز کی اہمیت پیدا ہو جائے، حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان ہو جاتی تو آپ سب کو بھول جاتے، توجہ اور دھیان اللہ ادھر چلا جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی اذان کے بعد اپنے اللہ کے ساتھ تعلق میں مصروف عمل ہوئے، میں سامنے آ گئی۔ آپ نے پوچھا من انتی، تو کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں انا عائشہ، میں عائشہ ہوں۔ آپ نے پوچھا کون عائشہ؟ کہا میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہوں۔ آپ نے پوچھا من ابا بکر، ابو بکر کون ہے؟ وہ فرماتی ہیں میں نے کہا کہ ابو بکر ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں۔ آپ نے پوچھا وہ کون ہے ابو قحافہ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے سے ہٹ گئیں۔ جب اللہ کے نبی اپنے اس نسبت سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، جب میں اللہ کے ساتھ ملاقات کرتا ہوں تو پھر اس ملاقات میں سب کچھ بھول جاتا ہوں، کائنات کی ساری چیزیں، سب انسان، سب محبوب لوگ، سب فرشتے، یہاں تک کہ جبریل، اللہ کی جنت و جہنم، ہر چیز وہاں سے غائب ہو جاتی ہے، صرف میں اپنے رب کے سامنے ہوتا ہوں اور رب میرے سامنے ہوتا ہے۔ میرے دوستو، یہ اللہ کے نبی جب اللہ کے حضور میں حاضر ہیں، دھیان ایسا ہے۔ آج ہم نماز میں آتے ہیں تو ہمارا دھیان کیسا ہوتا ہے؟ اب یہ دھیان کیسے پیدا ہوگا؟ یہ چیز ہمارے اندر کیسے آئے گی؟ یہ اس مجلس سے آئے گی، یہ مجلس رسول اللہ سے آئے گی کہ اللہ کے نبی کی زندگی، آپ کا عمل، آپ کا وہ کردار، جب ہم اس کو سنیں گے ہمارے اندر اس کی عظمت پیدا ہو جائے گی۔ جب انسان کو کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی، کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی
تو وہ اس چیز کی طرف بڑھتا بھی نہیں ہے۔ اب بچے کو 10-20 روپے 50 روپے دو تو راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، چھلانگے لگائے گا، کداکڑیاں مارے گا، مجھے آج 50 روپیہ مل گیا۔ اور آپ دکانداروں کو 50 روپیہ ملے تو آپ کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے نزدیک اس کی ضرورت کے اعتبار سے یہی چیز تھی جو اس کو میسر آ گئی بچے کو، اور ہم جس کی مال کی دولت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں زیادہ ہونی چاہیے۔ جب نماز کی اہمیت آئے گی تو نماز بھی زیادہ ہو جائے گی، جب قیام کی اہمیت پیدا ہو جائے گی قیام لمبا ہو جائے گا، جب رکوع کی عظمت آئے گی رکوع لمبا ہو جائے گا، جب یہ پتہ ہوگا کہ یتیم کی کفالت کرنے سے اللہ کے نبی کا قرب ملے گا جنت میں، یہ اہمیت پیدا ہو جائے گی، یتیم کا کفیل بن جائے گا، اس کا محافظ ہوگا، اس کی نگرانی کر رہا ہوگا۔ تو میرے دوستو، اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق یہ قلبی وہ کیسے پیدا ہو؟ اس کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، علم حدیث اس کی عظمت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے کہ کتنی اہم چیز ہے۔ یہ صحابہ سے پوچھئے کہ ایک صحابی ایک حدیث رسول اللہ کو حاصل کرنے کے لیے 1000 میل کا سفر کرتا ہے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتا ہے، وہاں جا کر ایک محدث سے پوچھتا ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی سے، میرے محبوب آقا سے، میرے کریم آقا سے یہ حدیث سنی تھی؟ کہاں سنی تھی؟ آپ مجھے بھی سنا دیں، میرے علم میں اضافہ ہو جائے۔ اتنا لمبا سفر، اور یہ آج کا سفر نہیں، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، سردی کی شدت میں، گرمی کی سختی میں، تیز اور تند ہواؤں میں، اس سفر میں سر پر سائبان نہیں ہوتا تھا، گاڑی کی طرح نہیں ہے، دھوپ جھلسا دیتی تھی، ہوائیں پناہ گندہ کر دیتی تھیں، جسم اٹا پٹا ہوتا تھا، انسان شکل و صورت اس کی بدل جاتی تھی۔ یہ سفر کر کے آ رہا ہے، تھکاوٹ تھی، تکلیف تھی، اتنی تھکاوٹ اور تکلیف میں ہزاروں میل کا سفر کر رہے ہیں، اور صرف ایک حدیث لینے کے لیے وہ لے کر وہاں سے واپس اپنے گھر پہنچ رہے ہیں، پھر دوسرے علاقے میں جا رہے ہیں، پھر تیسرے میں جا رہے ہیں۔ یہ علم حدیث کا ذخیرہ جو آج ہمارے پاس ہے ویسے ہی تھوڑی جمع ہو گیا، ایک ایک حدیث کو ان لوگوں نے جمع کیا۔ تو میرے دوستو، جس چیز کی ہمارے دل میں اہمیت پیدا ہو جاتی ہے، ہم اس چیز کے بارے میں آگے بڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں۔ وہ بزرگوں نے لکھا ہے ایک واقعہ کہ ہمارے علاقے میں ہیرے تھے ہمارے پاس، ہندوستان کی بات انہوں نے کی، ہمارا وہ بطخ تھی، وہ ذبح ہوتی، اس کے اندر سے بھی ہیرا نکلتا، تو وہ ہم نے وہ جمع کر کے اپنے ڈرائنگ روم میں گلاس کے اندر ڈال کر رکھے ہوئے تھے۔ تو ایک ہمارا دوست آ گیا باہر سے، اس کے ہیروں کی فیکٹری تھی، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے جانور ہے، پرندہ ہے، اس کو ذبح کرتے ہیں، اس کے اندر سے نکلتا ہے۔ تو کہا تمہیں اس کی قیمت پتہ ہے؟ تم نے اس طرح اس کو پھینکا ہوا ہے، یہ کروڑوں اربوں میں ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اسے ہیرا کہا جاتا ہے، اس کی قدر ہم سے پوچھو، ہم اسے تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جس کے پاس قدر نہیں اس نے گلاس میں ڈال کے رکھا ہوا ہے، کیوں؟ اسے پتہ نہیں کہ یہ اتنا قیمتی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی ایک ایک حدیث ان ہزاروں لاکھوں اربوں روپے کے ہیروں سے زیادہ قیمتی ہے، جس نے ہماری زندگی بنانی ہے،
جس نے ہمارا دور پیدا کرنا ہے، جس نے ہمیں نسلوں کو تربیت دینے کے قوانین سکھلانے ہیں، جو ہمارے اندر یہ خوبی منتقل کرے گی کہ ہم انسانیت کے لیے وہ بہترین، بے مثال اور لازوال دور پیدا کر سکیں۔ اب آپ اپنے بچے کو ہیرا کیسے بنائیں گے؟ اس کے اندر خوبیاں کیسے منتقل کریں گے؟ کون سی چیز اسے سکھائی جائے گی؟ کون سا عمل، کون سا کردار اس کے سامنے رکھا جائے گا؟ یہ چیز تو سیکھنی ہے۔ میرے دوستو، جب ہمیں یہ علم نہیں ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا پیدا ہوگا؟ ہم اپنی زندگی کی یہ بنیاد کھو دیں۔ آج ہر آدمی، وہ بچہ بیمار بھی ہو تو اسے سکول چھوڑ کے آتا ہے، خود جاب پر جا رہا ہے تو اس نے گاڑی لگوائی ہوئی ہے، پھر اسے ٹیوشن بھیجتا ہے، اس کے پیسے الگ دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ ساری محنت کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ میرے بچے کو اگر علم نہیں آئے گا، یہ دنیا میں آگے کیسے کردار ادا کرے گا؟ وہ قرضہ لے کر بھی اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت میں مصروف رکھتا ہے، وہ اس کے لیے پورا ماحول بناتا ہے۔ میرے دوستو، جس طرح آپ اپنے بچے کے بارے میں اتنے زیادہ فکر مند ہیں، اس کی تعلیم کے بارے میں فکر مند ہیں، اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اسے رات دن مصروف رکھتے ہیں، اسی طرح اللہ کے نبی ہم سب کے لیے اسی طرح سے فکر مند تھے کہ یہ میرا علم، یہ میری معلومات، یہ میرا دین، یہ سارا کا سارا یہ میری امت تک منتقل ہو جائے، ہر ایک بڑے کو، بوڑھے کو، چھوٹے کو، بچوں کو، مردوں کو، عورتوں کو پہنچ جائے۔ وہ اس فکر میں مصروف ہے اور وہ گڑ گڑا رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی رو رہے ہوتے، نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے دل کے اندر سے ایسی آواز آتی ہے جیسے چولہے پر دیچکی کو رکھ دیا جائے سالن بنانے کے لیے، تو اس کے اندر سے آواز نکلتی ہے، کڑن، کہ یہ لوگ اس ایمان پر، اخلاص پر، قرآن پر، اللہ کے حکم پر کیسے کھڑے ہوں گے؟ کس طرح سے ان کے اندر یہ خوبی پیدا ہوگی؟ تو میرے دوستو، آج وہ کڑن، وہ ذمہ داری، وہ میری اور آپ کی ہے کہ ہم نے اس دین کو آگے لے کر جانا ہے، اور پہلے ہم نے اس کو سیکھنا ہے، پھر ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ سیکھنے اور عمل کرنے کا جو دور ہے، وہ یہ دور ہے، مختلف کلاسیں ہوتی ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ بڑے لوگوں کے لیے کلاس ہے کہ آپ نے آ کر دین سیکھنا ہے، تو کلاس کو ٹائم پہ کلاس میں پہنچنا، اس کا شوق رکھنا، ذوق رکھنا، اہتمام کرنا، محبت رکھنا۔ جو آدمی جتنی محبت رکھے گا اتنا فیض پالے گا، جتنا وہ ادب سے بیٹھے گا اتنا فیض پالے گا۔ تو یہ اس ذوق اور شوق کی بات ہے کہ انسان تھوڑی سی دیر میں بہت اس کو اللہ کی طرف سے بڑی نعمت بھی میسر آ جاتی ہے۔ وہ کوشش کی بات ہے، اللہ تعالی ہمارے اس سلسلہ خیر کو برکت عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا میں، آخرت میں سرخرو ہو سکیں، اللہ کے ساتھ ہمارا توحید کا اور اس کی وحدانیت کا یہ تعلق بھی بڑا پکا اور کھڑا ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم الرسل کا، خاتم النبیین کا، کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ نے ذمہ داری اب اس نبوت کے سلسلے کی ہم پر ڈالی ہے، یہ یقین بھی پیدا ہو جائے، آخرت کا دھیان بھی پیدا ہو جائے، تاکہ ہم آخرت میں بھی جب یہاں سے جائیں تو وہاں سرخرو ہوں، یہاں سے کچھ عمل لے کر جائیں گے تو وہاں سرخرو ہوں گے۔ ورنہ تو جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں جاتی، وہ خالی ہاتھ ہے، اور کفن کی 2-3 چادریں اس کے ساتھ ہیں، وہ بھی نصیب والوں کو ملتی ہیں میرے دوستو، اور اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ تو وہاں وہ سرخرو کیسے ہوگا؟ اپنے اعمال کی بنیاد پر، اور ان اعمال کی بنیاد
وہ تب ہوگی جب آج اپنی زندگی کی کوئی یہ چیز پیدا کر لے گا۔ تو آج ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس آمد کو قبول فرمائے، حضرت کی اس محنت کو قبول فرمائے، اور جتنے احباب جس اعتبار سے اس درس حدیث مبارکہ میں جو تعاون کر رہے ہیں، جس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ ان کی سعی کو مبرور فرمائے، ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، دنیا میں رزق کی وسعت کا ذریعہ بنائے، اور ان کی نسلوں میں نیکی اور خیر کے پیدا ہونے کا ذریعہ ہو۔ جتنے قدم آپ نے اٹھائے ہیں، اللہ ہر قدم پر آپ کو کروڑوں اربوں نیکیوں کا ثواب نصیب فرمائے، اور قیامت کی صبح تک یہ سلسلہ خیر یہاں چلتا رہے۔ اس مسجد کو، اس ادارے کو جہاں بچے حفظ کرتے ہیں، بچیاں پڑھتی ہیں، اللہ قیامت کی صبح تک تابندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔